بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زید نے طاہر کو بتایا کہ کوتوال وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کی دعوت لے کر آیا ہے، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر طاہر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک قیمتی جبہ زیب تن کیے واپس آیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا۔ بغداد کے وزیر اعظم افتخار الدین سے طاہر کی پہلی ملاقات بہت مختصر تھی۔ افتخار الدین نے اس سے چند سوالات پوچھے۔ تم بغداد کب آئے، کہاں سے آئے اور کیا مقصد لے کر آئے؟ طاہر نے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے آئے ہوئے 3 مہینے 10 دن ہوئے ہیں۔ میں مدینے سے آیا ہوں اور میرا مقصد خدمت اسلام ہے۔ بہت نیک مقصد ہے، وزیر اعظم نے بے اعتنائی کے ساتھ کہا، لیکن یہ مقصد آپ دولت عباسیہ کی خدمت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی خفیہ انجمن کے رکن بن کر؟ میں نے سنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی بدولت بغداد کے عوام آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یہ اس مرد مجاہد کی تلوار کا احترام ہو سکتا ہے؟ میں ابھی اپنے آپ کو کسی عزت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ رہا دولت عباسیہ کی خدمت کا سوال، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر میرے دل میں یہ جذبہ نہ ہوتا تو میں اپنا مستقبل بغداد سے وابستہ نہ کرتا۔ میں دولت عباسیہ کی صحیح خدمت اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں۔ صحیح خدمت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ طاہر نے اس سوال پر اچانک محسوس کیا کہ اس جہاندیدہ آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے اسے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اس نے سوچ کر جواب دیا، بیرونی خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے بغداد کی مدافعانہ قوت کو مضبوط کرنا دولت عباسیہ کی صحیح خدمت سمجھتا ہوں۔ افتخار الدین نے کہا، کیا تمہارے خیال میں محمد شاہ خوارزم کے واپس لوٹ جانے سے بیرونی خطرات ٹل نہیں گئے؟ لیکن چنگیز خان کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ افتخار الدین نے اطمینان سے جواب دیا، ہمارے لیے نہیں، خوارزم کے لیے۔ کیا آپ تاتاریوں کے طوفان کے مقابلے کے لیے خوارزم کو تنہا چھوڑیں گے؟ یہ حالات پر منحصر ہے۔ ابھی تک خوارزم شاہ نے ہم سے معافی نہیں مانگی، نہ اعانت طلب کی ہے، اور نہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ چنگیز خان چند تاجروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خوارزم پر چڑھ دوڑے گا، کیونکہ وہ تاجر زیادہ تر بخارا کے مسلمان تھے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ سلطنت خوارزم کے ساتھ دولت عباسیہ کے سیاسی تعلقات پھر بحال ہو گئے ہیں اور ان کا سفیر یہاں آ پہنچا ہے۔ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا، تم خوارزم کے سفیر سے ملے ہو؟ طاہر کو پھر ایک بار احساس ہوا کہ اس نے تدبر کا ثبوت نہیں دیا۔ اس نے کہا، نہیں، میرا اس سے کیا کام؟ افتخار الدین نے کہا، تمہاری دولت کی جو داستانیں مجھ تک پہنچی ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو تمہیں بغداد میں بہت محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ ہماری حکومت اپنی حکمت عملی کے متعلق باہر سے ہر مشورے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے، اور امیر زادے عام طور پر غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ دولت عباسیہ کی بہتری کے لیے صرف ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرنے کی جرت کروں؟ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا، صلاح الدین ایوبی کی تلوار؟ نہیں، تلوار شاید آپ کے اسلحہ خانے میں ایک فالتو شے ہو۔ یہ کہہ کر طاہر نے اپنی جیب سے سونے کی ایک ڈبیا نکالی اور کھول کر وزیر اعظم کو پیش کی۔ افتخار الدین نے ڈبیا لے کر ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تحائف حاصل کرنے کے شوق سے نہیں بلایا تھا، اسے اپنے پاس رکھو۔ طاہر نے کہا، اگر آپ مجھے شرف بازیابی نہ بھی بخشتے تو بھی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں یہ ہیرا کسی دن آپ کو پیش کروں گا، آپ اسے قبول فرمائیے۔ وزیر اعظم نے ہیرے کی ڈبیا میز پر رکھ دی اور تالی بجائی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا اور چند قدم جھک کر ادب سے سلام کرنے کے بعد حکم کا انتظار کرنے لگا۔ وزیر اعظم نے کہا، انہیں ہمارے استبل میں لے جاؤ اور جو گھوڑا یہ پسند کریں اس پر زین ڈال کر ان کے حوالے کر دو۔ پھر اس نے طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کل شام تمہاری میرے ہاں دعوت ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ تم سے دولت عباسیہ کی کون سی خدمت لی جا سکتی ہے۔ طاہر وزیر اعظم کے ساتھ مصافحہ کر کے رخصت ہونے کو تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا، طاہر، یہ قاسم ہے، میرا بیٹا۔ طاہر نے اس کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ قاسم کوئی 20-22 سال کا موٹا تازہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے امراء کے عام لڑکوں کی طرح آسودگی، بے حسی اور بے فکری مترشح تھی۔ آنکھیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ اس میں اپنے عالی نسب ہونے کا احساس
حماقت کی حد تک پایا جاتا ہے۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ میں ملائمت اور سادگی کے بجائے درندگی اور عیاری برستی تھی۔ قاسم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی جسے تیغ زنی سیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نے خود بغل میں دبا رکھا تھا اور جسم پر زرہ بختر پہنے ہوئے تھا۔ قاسم نے کہا، میں تیغ زنی کی مشق کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے یہاں آنے کا پتہ چلا۔ میں آپ سے زیادہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ وزیر اعظم نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، قاسم، یہ ہمارے استبل سے اپنے لیے ایک گھوڑا پسند کریں گے۔ مشہور ہے کہ ایک عرب گھوڑے کے انتخاب میں غلطی نہیں کرتا۔ تم ان کے ساتھ جا کر دیکھو یہ کون سا گھوڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن قاسم نے گھوڑے کے انتخاب کے مسئلے کو کوئی اہمیت نہ دی اور پھر طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ بیچنا چاہیں تو میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار خریدنا چاہتا ہوں۔ ابا جان اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کر دیں گے۔ آپ لباس سے ایک عالم معلوم ہوتے ہیں، آپ اسے کیا کریں گے؟ وزیر اعظم نے جھنجھلا کر منہ موڑ لیا۔ طاہر نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایسی چیز کو بیچنا اس کی تضحیک ہوگی۔ میں کسی معاوضے کے بغیر اسے آپ کی نظر کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس امانت کا مجھ سے بہتر حقدار ثابت کریں۔ قاسم نے پر امید ہو کر جواب دیا، آپ ایک عالم ہیں اور میں ایک سپاہی ہوں۔ تلوار پر آپ سے زیادہ میرا حق مسلم ہے، ورنہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ طاہر نے کہا، بہت اچھا، اگر آپ تیغ زنی میں مجھے مات دے گئے تو تلوار آپ کی۔ شمشیر زنی کے فن میں قاسم کی خود اعتمادی غرور کی حد تک پہنچ چکی تھی، اور اس کا یہ غرور بلا وجہ نہ تھا۔ وہ دور دراز کے بہترین استادان فن سے تربیت حاصل کر چکا تھا۔ اس کی زندگی کے دو ہی مشاغل تھے، پولو اور تیغ زنی۔ پولو میں چند اور نوجوانوں کو بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ تھا، لیکن تیغ زنی میں سب اس کے کمال کے معترف تھے۔ اس لیے جب طاہر نے اسے تیغ زنی کے مقابلے کی دعوت دی تو قاسم نے ایک کہا لگایا اور وزیر اعظم نے طاہر کی طرف تعجب کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، یہ مقابلہ دلچسپ رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے لطف اٹھائیں۔ شاید خلیفۃ المسلمین بھی اس میں دلچسپی لیں، لیکن آج نہیں، کل بہتر رہے گا۔ آپ کل صبح آ جائیں، دوپہر اور شام دونوں وقت کا کھانا میرے ہاں کھائیں۔ قاسم، اب تم انہیں گھوڑے دکھاؤ۔ وزیر اعظم سے دوبارہ مصافحہ کرنے کے بعد طاہر قاسم کے ساتھ محل سے نیچے اترا۔ وہاں ایک باغ تھا اور اس سے باہر ایک وسیع چار دیواری کے اندر وزیر اعظم کے خادموں کے مکانات اور ایک بہت بڑا استبل تھا۔ استبل میں مختلف نسلوں کے 150 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور یہ تمام وزیر اعظم کی ذاتی ملکیت تھے۔ طاہر نے استبل کے 3 چکر لگائے، کسی گھوڑے کو سرسری طور پر اور کسی کو غور سے دیکھا اور بالآخر ایک گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ قاسم نے کہا، خوب، میں آپ کی انتخاب کی داد دیتا ہوں، لیکن یہ کبھی کبھی الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہمارے استبل میں آئے ہوئے کل 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ اتنا سرکش ہے کہ میں بھی اسے تربیت نہیں دے سکا۔ ایک حبشی خادم گھوڑے پر زین ڈال کر استبل کے صحن میں لے آیا۔ قاسم نے گھوڑے کی باگ پکڑ کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کل کا وعدہ نہ بھولیے۔ طاہر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں تلوار اپنے ساتھ لیتا آؤں گا۔ قاسم نے ایک خادم کو اشارے سے بلا کر کہا، یہ گھوڑا ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ خادم گھوڑے کی باگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن استبل کے دروازے کے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور آن کی آن میں 2 گھوڑے صحن میں داخل ہوئے۔ طاہر نے ان گھوڑوں کے سواروں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ یہ دونوں جوان لڑکیاں تھیں جن کی آنکھوں اور پیشانی کے سوا چہرے کے باقی نقوش پر سیاہ رنگ کے باریک نقاب تھے۔ گھوڑے بہت بری طرح ہانپ رہے تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتریں۔ خادم نے طاہر کے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں۔ ایک لمحے کے بعد دوسرا خادم بھاگتے ہوئے پہنچ گیا اور اس نے گھوڑے ان کے حوالے کر کے پھر طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ لڑکیاں قاسم کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور قاسم جلدی سے طاہر کو خدا حافظ کہہ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ جب طاہر خادم کے ساتھ استبل سے نکل کر محل کی دیوڑی کے سامنے سے گزرا تو دونوں لڑکیاں سیڑھیوں پر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں اور قاسم اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ ان لڑکیوں کا نام صفیہ اور سکینہ تھا۔ سکینہ قاسم کی بہن تھی اور صفیہ قاسم کے مرحوم چچا کی لڑکی۔ استبل سے نکلنے کے بعد سکینہ نے صفیہ سے کہا، صفیہ، تم نے اس نوجوان کو دیکھا؟ کتنی سادگی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ بغداد کے امراء میں سے بہت مختلف تھا۔ ہمیں دیکھ کر فوراً آنکھیں جھکا لی تھیں۔
صفیہ نے جواب دیا، میں قاسم کے تمام دوستوں کے متعلق ایک ہی رائے رکھتی ہوں، لیکن میں نے اسے قاسم کے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سکینہ نے کہا، ہاں، وہ شکل و صورت سے باعلم آدمی معلوم ہوتا تھا۔ قاسم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا۔ جب یہ لڑکیاں سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھیں، قاسم نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر ٹھہرا لیا۔ تم دونوں نے دیکھا؟ وہ نوجوان جو استبل میں میرے قریب کھڑا تھا، اس کے باپ نے بہادری کے انعام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی، اور آج اس نے مجھے دعوت دی ہے کہ اگر تیغ زنی میں اس سے بازی لے جاؤں تو وہ تلوار میری ہوگی۔ اس وقت طاہر ڈیوڑی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ قاسم نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان بدوؤں کی ذہنیت بھی عجیب ہے، چاہے انہوں نے اپنی زندگی میں تلوار کو چھو کر بھی نہ دیکھا ہو، اپنے آپ کو اس فن کا استاد ضرور سمجھتے ہیں۔ کل بڑا عجیب تماشا ہوگا۔ ابا جان کی خواہش ہے کہ یہ تماشا خلیفۃ المسلمین کے سامنے ہو۔ صفیہ نے کہا، اگر اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے اور وہ صحیح قسم کا بدو ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوسروں کے لیے سامان تضحیک نہ بن جاؤ۔ چلو سکینہ، چلیں، کل دیکھیں گے اس کے کرتب۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے۔ اسی رات عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد طاہر اپنے دیوان خانے میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس کے مکان کے سامنے 4 گھوڑوں کی بھگی رکی۔ ایک خادم نے آ کر اطلاع دی کہ ایک فوجی افسر سپہ سالار کا پیغام لایا ہے۔ طاہر نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ خادم چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک دراز قامت، قوی ہیکل اور باروب آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور چہرے سے خلوص، ذہانت اور شجاعت مترشح تھی۔ طاہر نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھا لیا۔ نوارد نے کہا، میرا نام عبدالعزیز ہے، میں آپ سے غائبانہ واقفیت حاصل کر چکا ہوں۔ اس وقت میں سپہ سالار کا پیغام لایا ہوں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے ذاتی طور پر بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ سر دست میں آپ کو یہ بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں، اور میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ اس لیے نہیں بڑھانا چاہتا کہ آپ بہت زیادہ امیر ہیں۔ یہ آپ کے پاس وہ تلوار ہے جو آپ کے والد نے صلاح الدین ایوبی سے انعام میں حاصل کی تھی، بلکہ اس لیے کہ آپ کے دل میں اپنے آپ کو بہادر باپ کی نشانی کا حقدار ثابت کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، ہاں، مجھے معلوم نہ تھا کہ بغداد میں یہ تلوار اس قدر اہمیت اختیار کر لے گی۔ میرے نزدیک اس کا صحیح مصرف یہ نہ تھا کہ ایک امیر زادے کے اسلحہ خانے کی زینت بن جائے، اس لیے مجھے مقابلے کی دعوت دینی پڑی۔ عبدالعزیز نے کہا، جہاں تک تلوار سے کھیلنے کا تعلق ہے، آپ نے قاسم کو محض ایک امیر زادہ سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن قصر خلد کے آس پاس رہنے والے امراء کے لڑکوں سے وہ اپنا لوہا منوا چکا ہے، اس لیے آپ ذرا محتاط رہیں تو اچھا ہوگا۔ اگر آپ ہار گئے تو آپ کو شاید تلوار کے چھن جانے کا افسوس نہ ہو، لیکن بغداد کی فوج میں ایک نہایت غلط قسم کے عہدیدار کا اضافہ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں جب علاء الدین خوارزم شاہ کی افواج بغداد کی طرف بڑھ رہی تھیں، ہماری افواج نے اسے راستے میں روکنے کے لیے پیش قدمی کی۔ وزیر اعظم کی کوشش سے خلیفہ نے اس برخوردار کو میمنہ کے 20 دستوں کے سالار کا عہدہ دے دیا، لیکن تمام راستہ یہ حالت رہی کہ اگر سپہ سالار کے خیمے پر رات کے وقت 20 سپاہی پہرا دیتے تو یہ دن کے وقت بھی 40 پہرے داروں کا مطالبہ کرتا، اپنے ہر افسر کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا اور یہ کہتا کہ میرا باپ سلطنت عباسیہ کا وزیر اعظم ہے۔ ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ بغداد میں اس نوجوان کو جس قدر کن تلواروں سے مشق کرنے کا شوق تھا، اسی قدر اب یہ اصلی تلواروں کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا ہے۔ چنانچہ 4تھی منزل پر اسے درد سر شروع ہوا اور 5ویں منزل پر یہ رخصت لے کر گھر چلا آیا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ خوارزم کی افواج راستے سے لوٹ گئیں اور اسے خلیفہ کے سامنے صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ اب سپہ سالار کو ڈر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار اسے خلیفہ کی نظروں میں کسی نہایت اہم عہدے کا حقدار ثابت نہ کر دے۔ میں بھی یہ خدشہ محسوس کرتا ہوں، لیکن سپہ سالار کی طرح پریشان نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بغداد کی ترقی کے دن گنے جا چکے ہیں اور 20 نااہل عہدیداروں میں ایک اور کے اضافے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ میں بغداد میں بہت بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، لیکن یہاں تک کہہ کر عبدالعزیز خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ لیکن کیا؟ طاہر نے پوچھا۔
عبدالعزیز نے کہا، میں مایوس ہو چکا ہوں، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا، اور اگر آپ اپنے دل میں خدمت اسلام کا جذبہ لے کر آئے ہیں تو آپ بھی شاید یہاں زیادہ دیر نہ رک سکیں۔ اس وقت مصر میں ہلال و صلیب کے معرکے پھر گرم ہو گئے ہیں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں میری ضرورت ہے، وہاں عالم اسلام کے ہر مجاہد کی ضرورت ہے۔ میرے چند اور دوست بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ وہاں نہ جانا چاہیں تو کم از کم ہمارے لیے تعارفی خط لکھ دیں، مصر میں آپ کی کافی واقفیت ہوگی۔ تعارفی خط اس لیے نہیں چاہتا کہ وہاں ہماری اہمیت محسوس کی جائے، بلکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ بغداد کے ہر آدمی کو وہاں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر میں سپہ سالار کا خط لے کر بھی جاؤں گا تو بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمیں جاسوس سمجھا جائے گا۔ طاہر نے کہا، نصرانیوں پر ملک العادل کی پے در پہ فتوحات کی خبر آپ بھی سن چکے ہوں گے۔ میرے نزدیک فتنہ تاتار اسلام کے لیے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ عبدالعزیز نے مایوس ہو کر کہا، میں بھی اسے کم خطرناک نہیں سمجھتا، لیکن کاش وہ شخص جو خوارزم میں ہمارے دفاع کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہے اس قدر احمق نہ ہوتا۔ اس سے محض اپنی قوت کے غلط اندازے نے تمام دنیا سے لڑائی مول لینے پر آمادہ کر دیا ہے۔ وہ نہ صرف اہل بغداد کو بلکہ ہر غیر ملکی کو خلیفہ کا جاسوس سمجھتا ہے۔ اس نے چنگیز خان کو قوت آزمائی کی دعوت دی ہے، لیکن اس قدر خوفناک طوفان کا سامنا کرنے کے لیے کسی اسلامی سلطنت کی اعانت کی ضرورت محسوس تک نہیں کی۔ خلیفہ ناصر کو بھی یقین ہے کہ چنگیز خان سے نجات حاصل کرنے کے بعد وہ پھر بغداد پر اپنی قسمت آزمائے گا، اس لیے لیکن یہ باتیں کہنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر صحیح، اب آپ چلیے، سپہ سالار آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے کہا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھ پر اعتماد کیجیے۔ عبدالعزیز نے متجسس نگاہوں سے طاہر کو دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو سیاسی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ ٹھہریے، طاہر یہ کہتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور دوسرے کمرے سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار نکال لایا اور عبدالعزیز کے سامنے اس کے دستے پر دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرے والد نے خون کا آخری قطرہ بہا کر یہ انعام حاصل کیا تھا، میں اس تلوار پر ہاتھ رکھ کر نیک مقاصد میں آپ سے وفاداری کا عہد کرتا ہوں، اس کے عوض میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لیتا۔ آپ کے چہرے پر پہلی نگاہ نے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ بغداد میں مجھے جس رفیق کی تلاش تھی اسے قدرت نے بھیج دیا ہے۔ عبدالعزیز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور طاہر کے چہرے پر آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، شاید میں بھی کسی کی تلاش میں تھا، بغداد میں بہت سے لوگ کسی کی تلاش میں ہیں، کیا قدرت نے بغداد کو پرسکون زندگی میں تموج پیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے؟ اس جھیل کا کھڑا پانی ہوا کے کسی تیز جھونکے کا منتظر ہے، اس سوئی ہوئی محفل کے لیے سورہ اسرافیل کی ضرورت ہے، اگر وہ آپ ہیں تو میں آخری دم تک آپ سے دوستی اور وفا کا عہد کرتا ہوں۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کیا آپ سلطنت خوارزم کو تاتاریوں کے سیلاب کے راہ میں آخری چٹان نہیں سمجھتے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، وہ ہمارے دفاع کی آخری چوکی ضرور بن سکتی تھی، لیکن موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ علاء الدین محمد شاہ کی قیادت میں خوارزم کی افواج تاتاری سیلاب کے سامنے آخری چٹان ثابت ہوں گی۔ وہ ایک خود غرض، جاہ پسند اور توہم پرست آدمی ہے۔ جب اس نے بغداد پر چڑھائی کی تھی تو اہل بغداد پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے اور یہ خدشہ تھا کہ اس کی فتح کے امکانات دیکھ کر خلیفہ کی فوج کے بہت سے ترک امراء اس کے ساتھ جا ملیں گے، لیکن راستے میں برف پڑی اور وہ اسے عذاب الہی سمجھ کر واپس چلا گیا۔ مجھے خدشہ ہے کہ چنگیز خان سے پہلی شکست کے بعد وہ یہ سمجھ کر ہمت ہار دے گا کہ اس کے مقدر کا ستارہ ڈوب چکا ہے اور یہ چٹان ایک بار ڈوب کر دوبارہ ابھرنے کا نام نہ لے گی۔ طاہر نے کہا، تو کیا اس صورت میں بغداد کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا ضروری نہیں کہ دفاع کا یہ آخری مورچہ ٹوٹ جانے کے بعد تاتاریوں کا سیلاب ہم سے قریب تر ہو جائے گا؟ کیا مشترکہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیفہ اور خوارزم شاہ کے اختلافات مٹانے کی کوشش کرنا ہر دور اندیش آدمی کا فرض نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ اگر دولت عباسیہ اور سلطنت خوارزم میں اتحاد ہو جائے تو ہم دنیا کے آخری کونے تک چنگیز خان کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ میں یہی مقصد لے کر بغداد آیا ہوں اور یہی مقصد ہے جو مجھے امرائے سلطنت اور خلیفہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نہایت بھونڈے اور شرمناک طریقے اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں انہیں خواب سے جگانا چاہتا ہوں اور اگر خدا نخواستہ مجھے کامیابی نہ ہوئی تو میری دوسری منزل مصر یا خوارزم ہوگی۔
عبدالعزیز نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے چند دوست بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اگر آپ کو کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو میں کل رات انہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ طاہر نے کہا کل رات میری وزیر اعظم کے یہاں دعوت ہے، پرسوں آپ انہیں یہاں لے آئیں۔ عبدالعزیز نے کہا اگر کل رات آپ کی وزیر اعظم کے ہاں دعوت ہے تو پرسوں شام یقیناً سپہ سالار آپ کو اپنے ہاں بلائیں گے، اس کے بعد دوسرے امراء کی باری ہوگی، پھر شاید خلیفہ بھی آپ کو اپنی نظر عنایت کا مستحق سمجھے، لیکن سچ بتائیے کہ آپ نے وزیر اعظم پر کیا جادو کیا ہے؟ وہ کسی معمولی تحفے کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ طاہر کے تذبذب پر عبدالعزیز نے کہا میں نے یہ سوال صرف اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کو ذرا باخبر کر دوں، سپہ سالار براہ راست آپ سے یہ سوال نہ پوچھے، لیکن وہ گول مول باتوں سے یہ راز معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن آپ اسے ٹالنے کی کوشش کریں اور اپنا سب سے قیمتی تحفہ خلیفہ کے لیے رکھ چھوڑیں۔ طاہر نے کہا میں نے وزیر اعظم کو ایک ہیرا پیش کیا تھا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو سپہ سالار کو بھی ایک ہیرا پیش کر دوں۔ عبدالعزیز نے کہا اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، سپہ سالار تحائف سے عہدے حاصل کرنے والوں سے بہت چڑھتا ہے، وہ تحائف پیش کرنے والوں سے ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جاتا ہے، اب چلیے وہ بہت پریشان ہو رہا ہوگا۔ طاہر اور عبدالعزیز ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے مکان سے نکلے اور بھگی پر سوار ہو گئے۔ تھوڑی دور آگے جا کر طاہر نے سوال کیا آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سپہ سالار نے مجھے شرف ملاقات کیوں بخشا ہے؟ عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جو نووارد وزیر اعظم سے ملتا ہے سپہ سالار اس سے ملاقات ضروری سمجھتے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے ان کی بے قراری کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ قاسم کی شہرت میں ایک نیا اضافہ شاید اس کے لیے فوج میں بلند ترین عہدہ حاصل کرنے کا سبب بن جائے، اس لیے وہ آپ سے غالباً یہ کہیں گے کہ برخوردار اگر تم تلوار چلانا نہیں جانتے تو گھوڑوں کا انتظام میں کرتا ہوں، تم آج رات ہی بغداد سے روانہ ہو جاؤ، کسی سیاسی موضوع پر ان سے بات نہ کرنا، وہ ہر سیاستدان کو بغداد کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک سادہ دل سپاہی ثابت کر کے تم ان کی توجہ اور دلچسپی کے مستحق بن جاؤ گے، اگر علاء الدین محمد شاہ کا ذکر آ جائے تو یہ نہ کہہ دینا کہ وہ راستے کی برف کو بدشگونی سمجھ کر واپس چلا گیا تھا، وہ صرف یہ سن کر خوش ہوتے ہیں کہ خوارزم شاہ پر ان کی ہیبت چھا گئی تھی۔ سپہ سالار کے مکان کے سامنے بھگی رکی اور طاہر اور عبدالعزیز اندر داخل ہوئے، ایک پہرے دار انہیں اوپر کی منزل میں لے گیا۔ ملاقات کے کمرے سے باہر سپہ سالار کا محافظ کھڑا تھا، اس نے دونوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے عبدالعزیز سے مخاطب ہو کر کہا آپ نے بہت دیر لگائی، آپ یہیں ٹھہریں، میں انہیں اندر چھوڑ آؤں۔ محافظ طاہر کو اندر چھوڑنے کے بعد واپس آ کر عبدالعزیز کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک حبشی غلام نے باہر آ کر عبدالعزیز سے کہا سپہ سالار آپ کو بلاتے ہیں۔ عبدالعزیز کمرے میں داخل ہوا، سپہ سالار نے کہا عبدالعزیز انہیں ان کے گھر پہنچا آؤ اور دیکھو کل علی صبح ان کے پاس جانا اور یہاں لانے سے پہلے ان کا اچھی طرح امتحان لے لینا۔ قاسم کو آج شام میں نے اس کے یونانی استاد کے ساتھ مشق کرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ یونانی کون ہے؟ عبدالعزیز نے کہا میں نے اس کے متعلق معلومات حاصل نہیں کی، لیکن میں نے سنا ہے وہ گزشتہ ہفتے اپنے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر اعظم کے پاس کچھ خط لایا تھا اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ میں بہادری دکھا کر شاہ فرانس سے انعام حاصل کیا تھا اور قاسم نے ایک معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ عمر رسیدہ سپہ سالار نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور اب وہ واپس جا کر یہ کہے گا کہ بغداد کے امراء کے لڑکے تیغ زنی سیکھنے کے لیے مغرب کے استادوں کے محتاج ہیں، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے یہ بتا سکے کہ مسلمان تلوار کا کھیل سیکھنے کے لیے کسی استاد کا محتاج نہیں؟ یہ احساس کمتری ہمیں لے ڈوبے گا۔ عبدالعزیز نے کہا اس بارے میں ہمارے جذبات آپ سے مختلف نہیں، لیکن کاش وہ شخص محض ایک یونانی ہوتا، وہ وزیر اعظم کے صاحبزادے کا استاد ہے، ایک عام سپاہی اسے مقابلے کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے؟ اگر قاسم کو مقابلے کی دعوت دینے کے لیے بھی ایک امیر زادہ ہونا ضروری نہ ہوتا تو اب تک اپنے متعلق اس کی غلط فہمی دور ہو چکی ہوتی۔ طاہر کو ایک امیر زادہ فرض کر لیا گیا ہے اور اگر اسے ایک امیر زادہ فرض نہ بھی کیا جاتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار
قاسم کے دل میں رقابت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سپہ سالار نے کہا لیکن یہ مقابلہ خلیفہ کے سامنے ہوگا۔ قاسم کے استاد کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ شاگرد نے اگر بازی جیت کر صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو کون کہہ سکتا ہے کہ چند سال بعد بغداد کی افواج کی قیادت کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی؟ عبدالعزیز نے کہا مجھے طاہر کے متعلق اطمینان ہے، اس شاگرد کے بعد کسی طرح استاد بھی میدان میں آ جائے تو ممکن ہے یہ کھیل اور بھی دلچسپ بن جائے۔